للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب نکال کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک آپ کی خدمت میں نے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں 80 مرتبہ یا روز جمعہ میں 80 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لے، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت ہے شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں، تو ضرور بالضرور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کیا کریں درود پاک کی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں وقت نکال کر سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں، نیت کریں، ضرور بالضرور، خاص طور پر شب جمعہ میں۔ ویسے تو عادت ڈالیں، روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کریں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دل کی حفاظت کرتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیاوی اور آخرت کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری چیز یہ، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، اس لیے کہ آپ جب سوال کرتے ہیں، آپ کے سوال کے جواب میں وظیفہ بتاتا ہوں، اس وقت کاپی پینسل ہوتی نہیں، آپ لکھ نہیں پاتے، تو پہلے سے موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ لکھیں گے، اور لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے انشاءاللہ جب آپ سرچ کریں گے تو فیس بک، یوٹیوب، ویب سائٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ رب عز و جل اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے، اور یہ اگر آپ سرچ کریں گے تو پھر رابطے میں بھی رہا کریں گے۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میری مشیرہ یہ بیمار ہونی کافی عرصے نہیں ہے۔ نام بتائیں۔ کشور جی۔ کشبر بی بی، ان کی امی؟ والدہ نام کریم جان ہے۔ کیا نام ہے؟ کریم جان۔ کلیم جان؟ کریم جان جی۔ جی سر۔ کریم جان، اللہ میرا آپ ایک اور جی میرا ایک اور بھی ہے۔ آپ کی آواز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوئی تھی۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی انیس بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ کیا نام ہے؟ انیس۔ انیس، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ میرے ماموں کا مسئلہ ہے، اور میری شاپ ہے انیس جنرل اسٹور کے نام سے۔ ہاں ہاں، اس کا کام کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انیس کی امی کا نام بھی تو بتاؤ نا، آپ کا ہے نا؟ کنیز اختر۔ کنیز اختر، آپ کا جنرل اسٹور ہے؟ جی جی۔ اچھا، اور دوسرا ماموں کا کیا مسئلہ بتا رہے ہو بھائی؟ ماموں کا نام ہے محمد رشید،
मेहताब बीबी उनकी वालदा का नाम है। तो इनकी कभी इनको रात को नींद वगैरह नहीं आती, मतलब ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی وعلیکم السلام جی۔ جی بابا جی فرمائیے۔ ہیلو، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ بچہ بیمار ہے جی، نام بتائیے۔ 2 سال سے، ثاقب محمود۔ ثاقب محمود، اور ان کی امی؟ قمر سلطانہ۔ قمر سلطانہ۔ عمر کیا ہے؟ 22 سال۔ اچھا 2 سال سے بیمار ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر جی بی پی کا مسئلہ ہے جی، کوئی سمجھ نہیں لگتی ڈاکٹر بھائی۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راقب علی آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ راقب۔ جی جی، امی کا نام؟ ختیجہ بھی خدیجہ بیوی۔ جی راقب بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جی، بس صحت کا بھی مسئلہ ہے، کافی ساری مشکلات آ رہی ہیں مسلسل۔ صحت؟ جی جی، صحت کاروبار، صحت ہر طرح کی پریشانی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حسینہ بنت منظورہ کے انصاف کروانا تھا۔ حسینہ بنت منظورہ، اچھا بیمار رہتی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کے نا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، تو نام گھر میں بتائیے۔ لڑائی جھگڑا یہ سب، تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ نام بتائیے۔ اس کا نام کاشف، کاشف کی امی؟ زاہدہ۔ زاہدہ۔ اچھا اس لڑکی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ شبنم۔ اس کی اماں؟ شاہدہ۔ تو رشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی وجوہات ہے؟ نہیں، وہ ہمیں نہیں اچھے لگ رہے نا، تو ہم نہیں چاہ رہے، تو بھائی بھی کر رہا ہے گھر میں لڑائی جھگڑے یہ سب چل رہے، تو میں کہتی ہوں کسی طرح میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی زاہد حسین بات کر رہے ہیں ساہیوال سے۔ جی زاہد بھائی، کیا حال چال آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ سر میرا ایک جنرل ہے، آج کل وہ ذرا امی کا نام بتائیے زاہد بھائی، امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام آمنہ بی بی۔ آمنہ بی بی، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ منڈی باولدین سے ہم بات کر رہے ہیں، بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے، ہر کام میں نام رکاوٹ بتائیے۔ رہتی ہے۔ عامر شہزاد۔ عامر شہزاد کی امی؟ بشیرہ بی بی۔ یہ کل بھی تو کال کی تھی عامر شہزاد بھائی نے، یا آپ نے کی تھی؟ نہیں بھائی نے کی تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا ہے ابھی کال کریں پھر بتائیں آپ کو، استخارہ کر کے مجھے کوئی مسئلہ کیا ہے؟ کام نہیں مل رہا یا باہر جانے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ جی وہ حال ہی نہیں ہوتا، 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ کل تو میں نے بتایا تھا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی کرم فرمائے، میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا میرا نا بھانجے کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے قمر عباس۔ قمر عباس کی امی؟ پروین اختر۔ پروین اختر، جی مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ بابا صاحب بھی نا، جہاں پہ بھی نوکری کی اپلائی کرتا ہوں وہاں پہ کوئی جواب نہیں آتا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب جی میری بچی ہے 3.5 سال کی۔ نام بتائیے۔ نام؟ منزہ بی بی۔ منزہ کی والدہ؟ جی میں شاہین۔ شاہین، اچھا کتنے سال کی ہے؟ 3.5 سال کی؟ 3.5 سال کی؟ جی 3.5 سال کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سنتی نہیں، بولتی نہیں ہے؟ بولتی تو ہے، چلتی نہیں۔ اچھا چلتی نہیں ہے، یعنی پیروں میں ڈاکٹر کو دکھایا؟ کیا بول رہے ہیں؟ جی دکھایا ہوا، پٹھا نہیں کمزوری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، لائیو پروگرام ہے. فرمائیے. محمد نصر اللہ بات کر رہا ہوں. محمد نصر اللہ بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. عزیزہ بیگم. مسئلہ کیا ہے؟ روزگار کاروبار کا مسئلہ ہے. پیچھے پیچھے کاروبار جا نقصان ہو رہا ہے. کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کیا ہے؟ کاروبار کرتا ہوں. پچھلی دفعہ کال کی تھی تو میری دکان نہیں ہے، میں موٹر سائیکل پر گھر میں جا کر دودھ دیتا ہوں گھر میں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اچھے اسباب عطا کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم. والسلام. یہ کیا کال کوئی اور ملا رہا ہے، بات کوئی اور کر رہا ہے؟ فرمائیے. جی فرمائیے. بھائی کے بارے پوچھنا ہے. بھائی کا نام بتائیں. بھائی کا نام ناظم جوید ہے. کیا نام ہے؟ ناظم. اوہو، کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. کون ہے؟ السلام علیکم. ظفر بات کر رہا ہوں سرگودا سے. ظفر. جی ظفر عباس. ظفر عباس بھائی، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیں. جی والدہ کا نام ہے جی سردارہ بی بی. سرداری بی. جی کیا مسئلہ ہے؟ سر شادی ہوئی ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے. وائف کا نام بتائیے. ہادیہ سلطان. ان کی امی؟ غلام سکینہ. اچھا، سلطان ان کے والد کا نام تھا کیا؟ جی والد کا نام تھا. ان کا صرف نام ہادیہ ہے نا وائف کا؟ جی ہادیہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کے سوال لے رہا تھا. انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جلدی اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیجئے. کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ جوابات آپ کو وظائف لکھواؤں گا، تو کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ وظائف بھی نوٹ فرمائیں گے. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اقبال بابا کے نام سے، تو انشاءاللہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کمالیہ ٹوبا ٹیکسنگ سے بات کر رہا ہوں. میری وائف کے سر میں کچھ پرابلم رہتی ہے. نام بتائیے. اس کا نام ہے ساجدہ پروین. ساجدہ پروین کی امی؟ پٹھانی بی بی. پٹھانی بی بی. کب سے ہو رہا ہے؟ سر یہ تقریباً کچھ 5-6 ماہ سے چل رہا ہے. کافی ڈاکٹر وغیرہ کو بھی چیک کروایا لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب درد ہوتا ہے یا آنکھیں وغیرہ بھاری ہوتی ہیں؟ آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے؟ سر چکر وغیرہ بھی آتے ہیں، آنکھیں بھاری. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے. نام؟ عادل. عادل کی امی؟ آسما. آسما. کیا مسئلہ ہے؟ ان کو سال ہو گیا غائب ہوئے، مل نہیں رہے. کہاں سے گئے تھے؟ گھر سے غائب ہوئے؟ کس علاقے سے؟ گھر سے گئے تھے بازار ادھر سے. اچھا، تو آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آزاد کشمیر سے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، وظیفہ بھی بتاؤں گا آپ کو. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی کے بارے پوچھنا ہے. نام بتائیے. ناظم جوید. ناظم جوید. ٹھیک ہے. ان کی امی؟ امی کا نام نصرت بیگم. نصرت بیگم. کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کو نا کاروبار نہیں مل رہا. 3 کمپنیوں میں انٹرویو دیا لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے کرم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ ضرور ان کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم آسانی کرے. جلد از جلد کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو وظیفے لکھوا رہا ہوں اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے تو ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں.
کشور بی بی بنت کریم جان کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ انیس بن کنیز اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا جنرل اسٹور ہے، آج کل چل نہیں رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ 1 مرتبہ روزانہ اپنے اسٹور پہ پڑھیں اور پڑھ کر 4 اگربتیوں پہ دم کریں، اور وہ اگربتی صبح جب آپ اسٹور کو کھولیں اس وقت جلا کر گھما کر کہیں ایک جگہ پہ رکھ دیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی برکتیں ہوں گی۔ دوسرا آپ نے محمد رشید کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، ان کو بولیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر اور اپنے سینے پہ دم کر کے سو جایا کریں۔ یہ اس وقت پڑھیں جب ان کو مطلب سونے کا ارادہ ہو، لیٹ جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو سمیٹ لے۔ پیر پھیلا کر قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ تو پیروں کو سمیٹ کر کوئی وظیفہ یا کوئی آیت مبارکہ اگر کسی کو پڑھنی ہے لیٹے لیٹے تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے، مگر پیروں کو سمیٹ کر۔ ثاقب محمود بن قمر سلطانہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 2 سال سے بیمار ہے اور 22 سال اس کی عمر ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے، تعویذات ضرور منگوائیے گا اس کے لیے۔ اور دوسرا، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی اور اس کے اوپر بھی دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ راقب علی بن خدیجہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ صحت اور کاروبار دونوں ہی متاثر ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 413 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ حسینہ بنت منظورہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بیمار رہتی ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ کاشف بن زاہدہ اور شبنم بنت شاہدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ گھر والے رشتہ کرنا نہیں چاہتے، بھائی زبردستی یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے، زوال کے وقت میں سورہ فیل 41 مرتبہ پڑھیں، دونوں کے لیے دعا کریں کہ رب کریم دونوں کے لیے بہتری فرمائے اور دونوں کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ زاہد حسین بن آمنہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا بھی جنرل اسٹور ہے اور آج کل کام بڑا سلو ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی نظر، اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ واقعہ روزانہ 1 مرتبہ اپنے اسٹور پہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا بھی کریں، اور ساتھ میں 4 اگربتیوں پہ دم کر لیں، ان اگربتیوں کو اپنے اسٹور پہ جلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا۔ عامر شہزاد بن بشیرہ کے متعلق میری بہن آپ نے جو سوال کیا روزگار کا اور باہر جانے کا، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ سن نہیں پایا، تو اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے آپ کو سننے کے لیے، یا کوئی سوال کسی کا مس ہو گیا تو میں آپ کو بتا دوں، آپ سب کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ARYQ TV کے آفیشیل YouTube چینل پر یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کسی کا سوال اگر لائیو میں نہ دیکھ سکیں، کسی وجہ سے لائٹ چلی جائے یا کیبل چلا جائے، آپ یوٹیوب پر جا کر ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اپنے سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں، اور جو میں نے وظیفہ بتایا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ قمر عباس بن پروین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری نہیں ہوتی، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، عشاء کے بعد 340 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ
کرم ہو جائے گا۔ منزہ بی بی بنت شاہین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال کی بچی ہے، اس کو ابھی چلنا نہیں سیکھا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے نظر جھپٹ اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کمزوری ہے اس کو، اور انشاءاللہ امید ہے جلد یہ چلنا سیکھ جائے گی۔ زیتون کا تیل لے کر اس کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھیں، زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں، اور یاد رکھیں ایسے جو بچے بہت سارے ہوں گے یقینی طور پہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جب مالش کریں تو ان کی کمر سے مالش شروع کریں، کمر سے لے کر اور گھٹنے تک، ٹخنوں تک ان کی مالش کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ محمد نصر اللہ بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار نہیں ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، جو بھی کرتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں آ رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ ظفر عباس، میرے بھائی آپ نے ہادیہ بنت غلام سکینہ اپنی وائف کے متعلق پوچھا ہے، 2.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے ہادیہ کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور صرف 25 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبروں پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا اولاد کے لیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ بہت جلد اولاد ہوگی۔ ساجدہ پروین بنت پٹھانی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ان کے سر میں درد بھی ہوتا ہے، چکر بھی آتے ہیں اور اچانک چکر آ جاتے ہیں، 6 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، کہیں سے گزری ہیں اور اس کی وجہ سے اثرات ہوئے، ان کو بولیں ایک تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ عصر 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ پھیریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عادل بن عاصمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 1 سال سے آپ کا بھائی غائب ہے، رب کریم اس کو جلد آپ میں واپس لائے، میرے علم العادات کے حساب سے یہ قید میں ہے، کسی قید سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ سورہ قریش 40 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ ناظم جاوید بن نصرت، میرے بھائی آپ نے میری بہن آپ نے بھائی کے لیے کاروبار کا پوچھا ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا معاملہ ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا، نام بتائیے۔ رشتہ آیا ہے تو بیٹی کا لڑکی کا بھی جمال کی والدہ کبرا، لڑکی کا نام سمیرہ، وہی والدہ کا نام ہے ریحانہ، سمیرہ بنت ریحانہ۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اس میں اعظم بھی ہوگا اور انشاءاللہ مل کے دعا بھی کریں گے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ اسم اعظم کا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں یعنی تیسرے سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، کبھی بہنوں کے نام کا ہوتا ہے، کبھی بھائیوں کے نام کا ہوتا ہے، تو آج بہنوں کے لیے ہے، اور آج کا اسم اعظم ہے سومیہ۔ اچھا، بعض بہنیں جو ہے وہ سواد سے بھی لکھتی ہوں گی، تو سواد سے لکھنے والوں کو اگر کسی کا نام سومیہ سواد سے لکھتی ہیں تو ان کے لیے اسم اعظم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اعداد چینج ہو جائیں گے۔ جو سین سے بہنیں لکھتی ہیں سومیہ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گی تو ان کے لیے اسم اعظم ہے، اور اگر سواد والی ہیں تو وہ ہرگز نہ پڑھیں، اعداد چینج ہوں گے تو اسم اعظم نہیں بن پائے گا۔ تو سومیہ کے اسم اعظم کے جو اعداد ہیں نام کے وہ ہیں 121، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا علی و یا ہو،
یا علیو یا ہو، یہ پڑھیں گے کتنا مرتبہ؟ ظاہر ہے کہ ڈبل کر کے ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ، اب الحمدللہ امید ہے کہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو 121 کے 242 مرتبہ سومیہ نام کی میری بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ خاص برکت یہ ہے کہ جتنی دیر بہنیں یا بھائی اسم اعظم پڑھتے ہیں وہ رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اللہ یقینی طور پر سعادت مندی کے لیے، یعنی جو سعادت مند لوگ ہوتے ہیں رب عز و جل ان کو اپنے ذکر سے آشنا کرتا اور مشغول رکھتا ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رب عز و جل کے ذکر میں مشغول رہے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آپ کو وظیفے بھی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی مجھے۔ ایک اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کا آواز، آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھاتے ہیں کہ ٹی وی کا آواز بند کر دیں۔ ہیلو جی میرے بھائی، وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ عبدالحمید بات کر رہا ہوں جی، راولپنڈی سے۔ میرا بیٹا ہے عمیر حمید۔ کیا نام ہے؟ عمیر؟ عمیر حمید۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے محمود بی بی۔ محمود بی بی۔ اس کے سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، اولاد مدینہ نہیں ہے۔ عائشہ نام ہے۔ عائشہ کی والدہ کا نام بھی بتائیے۔ حفیظ النساء۔ حفیظ النساء۔ 1 سال ہوا ہے شادی کو؟ 20 سال سے کچھ دن زیادہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ بار بار تو بتایا جاتا ہے، آپ لوگ عمل ہی نہیں کرتے۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ طاہرہ بات کر رہی ہوں صاحب، میرا نا اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، نام کوئی نہ کوئی بتائیے۔ رکاوٹ آ جاتی۔ ارشد، اور والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ ارشد ممتاز۔ کہاں باہر جانا چاہتے ہیں؟ ملک بحرین میں۔ بحرین جانا چاہ رہے ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں عمر حیات سلیم بات کر رہا ہوں، میں نے پچھلی بار فون کیا تھا آپ سے۔ جی حاصل پور سے بات کر رہا ہوں، عمر حیات سلیم۔ عمر حیات سلیم؟ جی پھر آپ کو جواب نہیں دیا تھا پچھلی ٹائم؟ جی جواب تھا، لیکن مجھے اپنے وظیفہ نہیں بتایا، اس کے لیے کوئی کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ دوبارہ بتائیے۔ جی میں سعودی جانا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ سعودی جانا چاہتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ نعمان سر۔ نعمان؟ جی گرانگ سے۔ امی کا نام بتائیے۔ شازیہ پروین۔ مسئلہ بتائیں۔ سر جاب نہیں لگ رہی۔ نوکری نہیں لگ رہی، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام دیکھیے، آپ کو بتاتے ہیں، اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ محمد اسماعیل قادری لکی مرغت، میرا والدہ کا نام مثال بی بی۔ محمد اسماعیل قادری، امی کا نام کیا ہے؟ مثال بی بی۔ نثار بی بی؟ مثال بی بی، مثال بی بی۔ نسان؟ مثال، میم سا الف سا لام۔ اچھا مشال۔ مثال۔
मिसाल मीम से अलिस्ता सा अलिस्ता सा मिसाल। अच्छा अच्छा, मिसाल बीबी, मिसाल, मिसाल देना जैसे। जी जी, मैं इमाम मस्जिद हूँ, कहीं मैं। आवाज़ आपकी मुझे नहीं आ रही, ज़रा सही से फरमाइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल कादरी है। ठीक है, आप मस्जिद इमाम हैं, आगे फरमाइए क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तकरीबन कई महीने से बेरोजगार हूँ, बिल्कुल ना कोई इमामत मिलता है ना कोई रोजगार वगैरह मिलता है। अल्लाह आसानी अता फरमाए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए, जवाबात की तरफ चलते हैं। आपको वज़ाइफ लिखवाते हैं, और आपको पता है कि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हम सब मिलकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ भी करते हैं, और दुआ तक ज़रूर शामिल रहा करें। जमाल बिन कुबरा और सुमेरा बिनते रेहाना के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता बेहतर है। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। और बारहा आपने भी सुना होगा, मुख्तलिफ लोग सुनते हैं प्रोग्राम को, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी दुनिया देखते हैं, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि रिश्ता इस्तिखारे के हिसाब से अच्छा आने की ये हरगिज़ सूरत नहीं है कि आप आँखों को बंद करके रिश्ता कर लें। दुनियावी उमूर जो है वो ज़ेरे गौर लाजमी लाना चाहिए, यानी कि मालूमात जो दुनियावी तौर पे हम करते हैं, बच्ची या बच्चे की शादी करने के लिए ख़ानदान वगैरह देखते हैं, काम देखते हैं, तो ये ज़रूर किया करें। अगर ये सब भी अच्छे हैं और इस्तिखारा भी अच्छा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अताओं से ज़रूर करम होगा। अब्दुल हमीद मेरे भाई, आपने आयशा बिनत हफीज़ुन्निसा अपनी बहू का नाम बताया, फरमाया 1 साल होने वाला, औलाद नहीं है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात आ रहे हैं। आयशा को बोले नमाज की पाबंदी करे, और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिए। इशा के बाद 376 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर पानी या दूध पे दम करके पिए। तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं औलाद के लिए। मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे, अल्लाह की अताओं से करम हो जाएगा। तायरा मेरी बहन, आपने अरशद बिन मुमताज़ बीबी के मुतालिक पूछा, ये बहरीन जाना चाहते हैं, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 874 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। उमर हयात मेरे भाई, आपको भी सऊदी अरब जाना, और आपने भी वजीफ़े के लिए बोला है अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, आप पढ़ेंगे 729 मरतबा इशा की नमाज के बाद, और दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। नोमान बिन शाजिया परवीन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इनकी नौकरी के सबब नहीं बन रहे, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। नुमान को बोलें नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 211 मरतबा या बासितु या अल्लाहु या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। मुहम्मद इस्माइल बिन मिसाल बीबी मेरे भाई, आपने फरमाया कि इमामत करते हैं और 3-4 माह से काम नहीं है, यानी कि इमामत की नौकरी आपकी छूट गई है, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। कोशिश करें 304 मरतबा हर नमाज के बाद 304 या बासितु या अल्लाहु या बासितु या अल्लाहु, और इशा के बाद सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़कर दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम सवालों के जवाब हो गए। ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह ताला अगले बुध जुमरात हमारी फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में मुलाकात होगी। उस वक्त तक कोई भी काम पड़े मेरे नंबर्स पर रब्ता कीजिए, जवाब भी दिया जाएगा और इस्तिखारा भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए रब्बे करीम, हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम, हमें दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। ए रब्बे करीम, तुझे
تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست صحابہ اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔